سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون صدق الله تعالى مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کسی مجلس میں کوئی شخص اللہ کا اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیے اور درود شریف پڑھے بغیر اٹھ جائے تو وہ ایسا ہے گویا کہ وہ کسی بدبودار مردار سے اٹھا۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ جب بھی کسی محفل میں تشریف فرما ہوں ضرور حضور علیہ السلام پر درود شریف پڑھا کریں کہ درود شریف پڑھنے کی برکتیں اللہ رب العالمین یقیناً دنیا و آخرت میں عطا فرماتا ہے۔ اور جیسا کہ درود شریف جس کو ہم درود و سلام کے نام سے سمجھتے ہیں پڑھتے ہیں، تو درود اور سلام دونوں میں کچھ تھوڑا سا فرق ہے کسی کو معلوم؟ تو درس نظامی سے وابستہ ہیں شاید وہ تو جانتے پہچانتے ہوں، لیکن اس کے علاوہ ہم عوام اس اعتبار سے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں حکم دیا ہے وہ دونوں صلو علیہ وسلم تسلیم، درود اور سلام کے ساتھ تاکید ہے کہ خوب سلام پڑھو، درود تو پڑھو ساتھ ساتھ خوب سلام، یعنی سلام زیادہ اور درود جو ہے وہ ویسے ہی پڑھنے کا حکم دیا۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں زندگی میں ایک بار کم از کم درود پڑھنا سلام پڑھنا یہ فرض ہے۔ آیت قرآن کے اعتبار سے درود پڑھنا اور سلام پڑھنا زندگی میں مسلمان پر ایک بار پڑھنا کم از کم فرض ہے زندگی میں۔ اور جب بھی حضور علیہ السلام کا نام لیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سن کر کم از کم اس مجلس میں جب نام لیا جائے تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا یہ واجب ہے۔ اب جیسے ہم اس مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کئی بار نام لے رہے ہیں سن رہے ہیں تو کم از کم ایک بار درود شریف پڑھنا اس پوری مجلس میں واجب ہے۔ ہر بار چاہیں تو آپ علیہ السلام کا نام جب لیں تو اس پر درود شریف پڑھیں۔ لیکن اس پہ تھوڑا سا اگر اس کی وجہ سمجھنے کی کوشش کریں، جب بھی حضور علیہ السلام کا نام آئے تو درود شریف پڑھیں، جب بھی حضور علیہ السلام کا نام سنیں تو درود شریف پڑھیں، درود السلام پڑھیں، علیہ السلام علیہ السلام یہ بھی ایک درود شریف ہے۔ کیا مطلب ہے؟ آپ پر رحمت ہو، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، یہ سلامتی اور یہ رحمت کی دعا ہی درود ہے، یہی سلام ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دراصل احسانات تلے اتنے دبے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کے لیے آپ کا نام سنیں اور آپ کے لیے دعا دے کہ یا رسول اللہ آپ کے ہم پر اتنے احسانات ہیں کہ ہم نام سنتے ہیں اور آپ کے لیے برکت رحمت اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم کسی کے احسانات تلے دبتے ہیں تو اس کے لیے ہم کچھ بدلے میں کر سکیں نہ کر سکیں کم از کم اس کے لیے دعا تو ضرور کرتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ تو یہی حضور علیہ السلام کے گویا کے احسانات کا بدلہ تو ہم نہیں چکا سکتے، اور تم پر کوئی میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے احسانات میں سے سب بڑا احسان ہی یہی ہے کہ انہوں نے ہمیں کلمہ نصیب فرمایا، ان کے ذریعے ہمیں کلمہ عطا ہوا ہے۔ تو اور اس کے علاوہ جتنے احسانات ہیں، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے نبی جب تک آپ ان میں ہیں ان پر عذاب عام نہیں آتا یا نہیں آئے گا۔ علماء لکھتے ہیں کہ عذاب عام سے مراد ہے کہ ایک ساتھ سب کو ہلاک کر دیا جانا، تو یہ اس طرح کے عذاب سے بچے ہوئے ہونا ہم ایمان والوں کے ساتھ ساتھ یہ حضور علیہ السلام کی رحمت، اللہ کی رحمت سے کافروں، غیر مسلموں، انگریزوں کو بھی نصیب ہے کہ وہ بھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے عذاب عام سے بچے ہوئے ہیں، کہ سارے کے سارے ایک ساتھ نہیں مارے جاتے۔ اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو ہم پر خاص حضور علیہ السلام کی عنایتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم امتی ہیں، اور حضور علیہ السلام کے امتی کا ہر حال اس کے نبی یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسی، یعنی آپ
کو اللہ رب العالمین نے عزت و کرامت اور شرف عطا فرمایا ہے کہ امتی کا ہر حال آپ پر واضح ہے۔ فریاد امتی کرے جو حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ تو ہم جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی کچھ کرتے ہیں، وہ حضور علیہ السلام کو خبر ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ بھی رحمت ہے کہ ہم کیا کچھ کرتے ہیں وہ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں کیا کرتا ہوں وہ میں جانتا ہوں، جو آپ کرتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں۔ مجھ سے زیادہ مجھے خود کو میرے علاوہ یا تو میرا رب جانتا ہے یا تو میں جانتا ہوں۔ تو ہم غور کریں کہ ہم کیا کچھ کرتے ہیں، پھر بھی اللہ کی یہ رحمت ہے حضور کے صدقے کہ اللہ کا ہم پر عذاب نہیں آتا۔ تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے حضور علیہ السلام کے صدقے۔ تو یہ اتنے سارے احسانات ہیں، تو ان احسانات کا بدلہ اتنا تو ہونا چاہیے کہ جب بھی ہم آپ علیہ السلام کا نام سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں، درود و سلام پڑھیں۔ اور اس میں حکمت جو ذکر کر رہا تھا وہ یہی کہ بار بار حضور پر درود پڑھیں گے، بار بار سلام پڑھیں گے، یا رسول اللہ آپ پر سلام، یا رسول اللہ آپ پر رحمت اللہ کی، آپ پر سلام ہو، آپ پر رحمت۔ بار بار حضور علیہ السلام کا دل سے جب نام لیں گے تو ہماری توجہ حضور کی طرف رہے گی، اور جب توجہ حضور علیہ السلام کی طرف رہے گی تو انشاءاللہ کہتے ہیں نا کہ دل سے دل کو راہ ہوتی ہے، کہتے ہیں نا دل سے دل کو راہ ہوتی ہے، سنا نہیں آپ نے؟ تو یہ دل سے دل کو راہ ہونے سے مراد یہ توجہ ہی ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کو جب ہم کسی جگہ پر پہنچ جائیں اچانک تو کہتے ہیں ہاں یار میں نے آپ کو آج ہی یاد کیا تھا اور آپ آج ہی آ گئے۔ تو اگر ہم انسان ہو کر، ایک رشتہ دار ہو کر ایک دوسرے کو یاد کریں تو ہم آمنے سامنے ہو جائیں، تو اگر ہم توجہ سے بار بار حضور علیہ السلام پر درود شریف پڑھتے رہیں گے تو ایسی دل سے دل کو راہ ہو کہ ایک نہ ایک دن حضور علیہ السلام بھی ہمارے سامنے تشریف لے آئیں اور ہمیں حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو جائے۔ تو یہ بہت ساری باتیں ہیں اس بیچ، اس لیے ہمیں چاہیے کہ کثرت سے حضور علیہ السلام پر درود شریف پڑھتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اسی طرح یہ جو صلاۃ و سلام جو ہم کہتے ہیں، صلاۃ نماز کو بھی کہتے ہیں اور صلاۃ جو ہے وہ درود کو بھی کہتے ہیں۔ تو سلام اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ نماز کو جو صلاۃ کہا گیا، علماء نے لکھا ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نماز کو عربی میں صلاۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نہ اس میں سجدے کا لحاظ اس اعتبار سے، یعنی وجہ تسمیہ کے اعتبار سے، نام رکھنے کے اعتبار سے کیا گیا، نہ ہی ہم جب رکوع کرتے ہیں تو رکوع کے اعتبار سے اس کی وجہ تسمیہ ہو، اور ثنا پڑھتے ہیں، قرأت قرآن کرتے ہیں، بہت کچھ پڑھتے ہیں، لیکن چونکہ نماز میں ہم السلام علیکہ ایہا النبی کہتے ہیں تو اس کا لحاظ رکھتے ہوئے اس نماز کا نام صلاۃ رکھ دیا گیا۔ کیسی پیاری مناسبت ہے۔ تو اب اسی کو صلاۃ کو، یعنی نماز کو ہی حضور علیہ السلام نے دیکھیے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی قرار دیا ہے کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ علماء لکھتے ہیں کہ جہاں ایک طرف نماز پڑھنا حضور علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، علماء فرماتے ہیں اس میں حضور علیہ السلام نے اشارہ یہ بھی دیا ہے کہ حضور علیہ السلام پر سلام پڑھنا بھی حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا، نماز پڑھ کر چونکہ ہم حضور علیہ السلام پر خاص طور پر السلام علیکہ ایہا النبی 2 مرتبہ انہیں حاضر گردان کر، انہیں گویا کہ مخاطب کر کے، ان کی طرف توجہ کر کے انہیں پکارتے ہیں اور درود و سلام پڑھتے ہیں۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ یہ بھی میرے آقا علیہ السلام کی شان ہے کہ جو اگر کوئی ویسے کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو حاضر ناظر نہیں ماننا چاہیے یا حضور علیہ السلام پر جو ہے وہ درود و سلام نہیں پڑھنا چاہیے، تو اور تو ایک طرف رہا جو مانتا نہیں ہے وہ بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گویا کہ نماز میں ادب سے بیٹھ کر سر جھکا کر کہتا ہے السلام علیکم، وہ بھی حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتا ہے، اور وہ بھی عبادت کی حالت میں، جب عبادت بھی اللہ کی ہو رہی ہے لیکن عبادت خدا کرتے ہوئے بھی وہ توجہ حضور کی جانب اپنی توجہ اس طرف کرتا ہے تو اس کی نماز پوری ہوتی ہے۔ اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ اگر اتحیات کے اندر ایک لفظ بھی چھوڑا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ معلوم ہوا کہ درود پڑھے گا تو نماز کامل ہوگی۔ یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اس سے ہمیں نماز کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے، کیونکہ جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ دراصل پیچھے گفتگو چل رہی ہے، اور ایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، پھر فرمایا فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ویل نامی وادی ہے۔ علماء لکھتے ہیں کون سے نمازی؟ قرآن کی بہترین تفسیر یہی ہے کہ جہاں آیت ہی آیت کی تفصیل کرے، اور اس جگہ آیت نے ہی آیت کی تفصیل کی ہے
کہ نمازیوں کے لیے خرابی ہے مصلین یعنی صلاۃ پڑھنے والوں پر. کون سے صلاۃ پڑھنے والے یعنی کون سے نماز پڑھنے والے؟ الذین هم عن وہ نماز پڑھنے والے کہ جو کہ عن صلاتہم اپنی نمازوں سے ساہون بھولے بیٹھے ہیں، بھولے ہوئے ہیں اپنی نمازوں سے. الذین هم یراؤون اب وہ بھولے ہوئے کون ہیں؟ وہ جو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ اس میں بھی اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ایک تو نمازی ہونا اور بات ہے، اور پورا پابند نمازی ہونا اور بات ہے. کہ بعض لوگ جو ہے وہ جس بسا اوقات کہتے ہیں کہ بھائی ہم 3 نمازیں پڑھ لی یا 4 پڑھ لی یا 2 پڑھ لی تو کہتے ہیں بھائی نماز پڑھتے ہیں. ہاں یار نماز تو پڑھ ہی لیتے ہیں، لیکن علماء فرماتے ہیں اقامت نماز کا جو حکم ہے نماز میں قرآن کریم کے اندر اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو. علماء فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرنے والا وہی کہلائے گا جو 5 وقت کی پابندی سے نماز پڑھنے کا عادی ہو. تو گویا کہ جو 5 وقت کی پابندی سے نماز نہیں پڑھ رہا تو وہ بھی نماز سے بھولا ہوا ہے. بھولے ہوئے ہونے سے ایک مراد یہ ہے، یعنی 4 پڑھتا ہے تو ایسے شخص کے لیے بھی ویل نامی وادی کی سزا وعید موجود ہے اس سورہ مبارکہ میں کہ فویل للمصلین ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے. تو جو 5 پوری نہیں پڑھتا، اب ہم میں سے ہر ایک غور کر لے کہ جو ظہر پڑھ لی تو عصر کا پتہ نہیں، عصر مغرب پڑھ لی تو عشاء کا پتہ نہیں، اور چاروں پڑھ لی تو فجر کا تو پتہ ہی نہیں ہے. کیونکہ فجر میں جو حالت ہوتی ہے مسجدوں کی وہ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں. تو فجر کی نماز خاص طور پر اہم ترین نماز ہے. علماء نے لکھا ہے کہ صلاۃ وسطیٰ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر بیچ کی نماز. علماء لکھتے ہیں اس سے کون سی مراد ہے؟ تو واضح قول تو یہ ہے کہ عصر کی نماز اس سے مراد ہے، لیکن علماء نے ایک قول یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے مراد فجر کی نماز ہے. خاص طور پر فجر کی نماز کی حفاظت کرو، اور اسی لیے ان قرآن الفجر کان مشہودا فجر کی نماز ایسی ہے کہ جس میں جب آواز سے تلاوت قرآن ہوتی ہے تو قرآن سننے کے لیے باقاعدہ نماز فجر میں فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں. مشہودا فجر مشہود ہے یعنی وہاں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور فرشتے قرآن سنتے ہیں فجر کی نماز میں. اس لیے نماز فجر کی پابندی کرنے والے کے رزق میں بھی اللہ پاک بڑی برکت عطا فرماتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری سیلری 40,000 ہے، 50,000 ہے، لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے، یہ رزق میں برکت ہے. جی نہیں. جس کی سیلری 10,000 روپے بھی ہے، 20,000 روپے بھی ہے، 5,000 روپے بھی ہے، ایسے بھی لوگ ہیں ابھی بھی بعض لوگ جو 5,000 7,000 روپے پر ماہانہ کام کرتے ہیں. جی ہاں ایسے لوگ بھی ہیں، لیکن اللہ پاک ان کے ان 5-7 ہزار میں وہ 50,000 70,000 والی برکت عطا فرما دیتا ہے. تو رزق کی برکت سے یہی مراد ہے برکت، کہ جس کو بیماری نہ آئے یا آئے بھی تو اسی کا فائدہ کر جائے. فائدہ کیسے کر کے جائے کہ بندہ جب تکلیف میں آتا ہے، نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر صبر کرنے پر اس پر بھی اجر عطا فرماتا ہے. تو جب بیماری آتی ہے تو وہ بیماری بھی اس کو فائدہ یوں دے کر جاتی ہے کہ اس کی گناہ مٹا جاتی ہے، اس کو ثواب ملتا رہتا ہے صبر کرنے پر، شکر کرنے پر. تو یوں رحمت بنا دی جاتی ہے اس کے لیے بیماری بھی، اس کے لیے اس کے رزق میں یوں برکت ڈال دی جاتی ہے. تو یہ رزق میں برکت چاہیے تو نماز کی پابندی، پھر اس میں نماز فجر کی خاص طور پر. تو اگر ہم 4 پڑھتے ہیں فجر نہیں پڑھتے تو اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے کہ ویل نامی وادی ہے. ویل کیا ہے؟ ویل جو ہے جہنم کی ایک وادی ہے. کتابوں میں لکھا ہے اس کے متعلق ایک وادی غی کا ذکر ہے اور ایک ویل نامی وادی کا ذکر ہے. علماء نے بعض نے اس کے متعلق لکھا کہ جہنم کی جو وادی ویل ہے یہ وہ جگہ ہے جہنم کی جس سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے. یا اللہ اس وادی کو مجھ سے پناہ میں رکھ، مجھے پناہ میں رکھ اس وادی سے. کہ اس میں کیا وجہ ہے؟ کتابوں میں بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر جہنمیوں کا خون اور پیپ جمع ہوتا ہے، اور وہ جو ہے جو جہنم کی وادی ویل میں جو جائیں گے تو ان کو وہی جہنمیوں کا خون اور پیپ پلایا جائے گا. کبھی آپ غور کریں کہ انسان کے جسم کے اندر جو ہے وہ سب سے زیادہ جو سڑی ہوئی چیز ہے، یا تو اس کی نجاست ہے، اس کا پیشاب پاخانہ ہے، یا پھر جو ہے وہ اگر انسان کے جسم کے اندر سب سے زیادہ جو ہے وہ سڑی ہوئی چیز جو ہے وہی اس کا خون ہے. کہ جب وہ بگڑ جاتا ہے جسم کے اندر یا جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو اس سے زیادہ کوئی ہیٹ آنے والی چیز اور کوئی نہیں ہوتی. اور جب یہ خون ایک جگہ جمع ہو جائے اور پھر وہ سڑ جائے اور اس کے اندر جو ہے پیپ پڑ جائے، پس پڑ جائے جس کو ہم کہتے ہیں، تو ہمیں اس سے بسا اوقات کتنی گھن آتی ہے. حالانکہ ہمارے اپنے جسم کا وہی حصہ ہوتا ہے لیکن ہمیں اس سے گھن آتی ہے. تو یہ جب ایک جگہ جمع ہو جائے اور پھر اس کے اندر جو اس کی کیفیت ہو، بدبو اس کی
اس کا ذائقہ تو اللہ نہ کرے کہ کبھی اس کی ہمیں ایسا وقت آئے یا ایسے ہم پر عذاب آئے تو وہ جو جب ان کو پلایا جائے گا تو وہ جہنمی جو ہے وہ اس وقت اس کے پینے سے اپنے آپ کے لیے موت مانگنا یہ زیادہ مناسب سمجھیں گے. تو جہنمی وادی ویل، اور ویل کن کے لیے؟ فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے ہے کہ جو اپنی نمازوں سے بھولے بیٹھے ہیں. تو پھر وہ لوگ جو نماز ہی نہیں پڑھتے ان کا میں اور آپ اچھی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا کیا حال ہوگا. اور یہ دیکھیے نا کہ ویل نامی وادی کی جتنی سزا ہے، تو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے تو جو پڑھتے ہیں ان کے لیے یہ حالت ہے، جو نہیں پڑھتے بالکل، اور پھر وہی لوگ جو نہیں پڑھتے نماز، انہی لوگوں کے منہ سے جو ہے وہ الفاظ یہ سننے کو ملتے ہیں کہ جی کوئی وظیفہ دے دیں، دعا کرا دیں، اور کام میں برکت نہیں ہے، گھر میں بڑی چک چک رہتی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ مسائل تو سب کے ساتھ ہوئی. میں یہ نہیں کہتا کہ نمازیوں کے ساتھ نہیں ہوتے، نمازیوں کے ساتھ ہو سکتا ہے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ پاک اس نماز کی برکت سے اس کو کیا پتہ یہ اس کے جو دنیا کے مسائل ہیں یہ اس کی آخرت کے عذاب کا بدلہ بنا دے، کہ اس کو دنیا میں اتنی مصیبتوں میں مبتلا کر دے کہ اس کے سارے گناہ دنیا میں ہی معاف ہو جائیں اور وہ مر کر جائے تو صاف ستھرا ہو کر جائے اور سیدھا جنت جائے. اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نمازی پر زیادہ مصیبتیں آتی ہوں، اور جو بے نمازی ہے تو پھر وہ یہ غور کرے کہ پھر دنیا میں بھی میں مصیبت میں نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، اور آخرت میں بھی مصیبت میں نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، تو اس کے لیے تو پھر دگنا عذاب ہوا نا. اور پھر جو آگے فرمایا ساہون سے مراد ایک وہ کہ جو 4 پڑھے 5 نہ پڑھے وہ بھولا ہوا ہے، اور بعض علماء نے لکھا کہ وہ جو جماعت سے نہ پڑھے 5 پڑھے لیکن جماعت سے نہ پڑھے یا قضا کر کے پڑھے وہ بھی بھولا ہوا ہے، کیونکہ وہ بھی بھول جاتا ہے نماز پڑھنا، کہ کبھی کبھی ایسا کھیل میں لگتا ہے، کبھی کبھی ایسا سوشل میڈیا یوز کرنے میں لگتا ہے، کبھی کبھی ایسا کہیں کسی تقریب میں لگتا ہے یا کسی ایسی جگہ تفریح میں لگتا ہے گھومنے پھرنے میں کہ اس کو نماز یاد ہی نہیں رہتی، ارے میں نے پڑھنی بھی تھی نماز، ایسا بھولتا ہے. تو وہ بھولا ہوا بھی اسی ساہون میں داخل ہے، کہ نماز سے جو بھول جاتا ہے، نماز کو بھول جاتا ہے، تو وہ بھی جو ہے ایسے ہی نمازیوں میں داخل ہے. تو کیا مراد ہوئی؟ نماز کو پورا نہ پڑھنا یعنی 5 نہ پڑھنا، نماز کو قضا کر کے پڑھنا، 5 تو پڑھ رہا ہے لیکن قضا کر کے پڑھ رہا ہے، یا 5 پڑھ رہا ہے وقت کے اندر تو پڑھ رہا ہے لیکن جماعت سے نہیں پڑھ رہا. بعض لوگوں کی یہ بھی عادت ہوتی ہے کہ وہ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، تو جماعت سے نماز پڑھنا یہ بھی نمازی ہونے کے اندر شامل ہے. جو نہیں پڑھتا وہ بھی نمازی ایسا ہے گویا کہ وہ نماز سے بھولا بیٹھا ہے. اور پھر علماء نے لکھا ہے کہ نماز میں بھولے بیٹھے ہونے سے مراد کیا ہے، کہ جو جماعت سے بھی پڑھے لیکن نماز ایسے پڑھے کہ نماز کو اس کو فرائض و واجبات کا، شرائط کا، مکروہات کا اس کو پتہ نہ ہو، یعنی بغیر علم حاصل کیے نماز پڑھیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو نماز تو پڑھتے ہوں گے. دعوت اسلامی کا اس وقت اس فیضان ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی سکھاتی ہے کہ اس باقاعدہ فیضان نماز کو 7 دن کا کورس کراتی ہے دعوت اسلامی، اور اس میں بتاتی ہے کہ نماز کی شرائط یہ ہیں، فرائض یہ ہیں، واجبات یہ ہیں، مکروہات یہ ہیں، مفسدات یہ ہیں، سنتیں یہ ہیں، اور وضو غسل کے سارے احکام سکھاتے ہیں 7 دن کے باقاعدہ کورس میں. تو جو سیکھ کر کام ہوتا ہے وہ ہم کام بغیر سیکھے کر رہے ہیں. وہ کام جو بغیر سیکھے ہوگا ظاہر سی بات ہے کہ اس میں کوتاہیاں بھی ہوں گی، غلطیاں ہوں گی. تو بعض ایسے نمازی بھی ہوتے ہیں کہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کو وہ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، تو عبادت کی ان کو لذت نہیں ملتی. عبادت کی لذت سے بات دل ہی نہیں لگتا. 2-4 دن پڑھی چھوڑ دی، گئے تو تھے شروع تو کرتے ہیں لیکن پھر چھوڑ دیتے ہیں. چھوٹ اس لیے جاتی ہے کہ اس کی آپ کو لذت نہیں. گناہ کیوں نہیں چھوٹتا؟ اس لیے نہیں چھوٹتا کہ اس کی لذت ملی ہوئی ہے، اس میں مزہ آ رہا ہے. نماز میں مزہ نہیں آ رہا، تو نماز میں مزہ تب آئے گا جب اس کو سیکھ کر کریں گے. اور جب اس کی کیونکہ جو اللہ والے تھے جو ایک رکعت میں ایک رات میں ہزار رکعتیں پڑھ دیتے تھے، کیوں پڑھ لیتے تھے بھائی؟ ان کو لذت ملی ہوئی تھی. ان کو سجدے میں ایسے ہی مزہ آتا تھا جیسے ہمیں نیند میں مزہ آتا ہے. ان کو سجدے میں ایسے مزہ آتا تھا. تو اس لیے نماز کی لذت تب ملے گی جب اس کو اس کے ارکان اس کے علم کے ساتھ ادا کریں گے. علم حاصل کریں گے تو علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو ظاہر سی بات ہے تھوڑی کوشش کرنی پڑے گی. امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب انسان علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو شیطان اس کو اتنا بہکاتا ہے کہ بس کچھ بھی ہو جائے علم کے راستے پر نہ جائے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں تو جو ہے وہ جہنمی ہوں ہی،
تو جو طالب علم کے راستے پر چلتا ہے یہ چلتا ہے سیدھا جنت کے راستے پر. جب تک کوئی طالب علم کے راستے پر ہے وہ جنت کے راستے پر ہے. اور جب چلتا رہے گا اگر ہٹ گیا تو کہاں سے ہٹ گیا؟ وہ جنت کے راستے سے ہٹ گیا. مطلب یہ کہ چلتا رہا چلتے سے مرنے تک چلنا ہے اس کو علم کے راستے پر، پھر وہ جنت میں پہنچ، کیونکہ آخری منزل ہے ہی اس کی موت. تو جہاں اس کی موت ہوئی سمجھ لی وہ جنت میں تک. تو مرتے دم تک علم حاصل کرتے رہنا ہے. تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ اس کو علم نہ ملے. تو علم حاصل کر کے نماز جو فرض نماز ہے، فرض نماز کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے. تو فرض نماز کا علم حاصل کر کے اس کو سیکھیے. ورنہ اگر اس میں غلطیاں کرتے ہیں، جو اس کے ارکان ہیں، شرائط ہیں، واجبات، مفسدات ہیں، نہیں معلوم ہوتے، نماز کی صحیح ادائیگی نہیں ہوتی تو اس کی لذت نہیں ملتی. تو اسی وجہ سے نماز کے متعلق جو ہم سنتے ہیں، الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ نماز برائیوں سے، بے حیائیوں سے اور برے کاموں سے روکتی ہے. تو یہ جو ساری چیزیں، کتنے لوگ نمازی ہوتے ہیں منہ سے گالیاں نکل رہی ہوتی ہیں، کتنے لوگ نمازی ہوتے ہیں بے حیائی کرتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں. تو ایسے نمازیوں کو نماز کی برکت اسی لیے نہیں ملتی، ورنہ نماز کا کے متعلق اللہ کا فرمان تو سچا ہے کہ روکتی ہے. تو کتنے نمازی ایسے ہیں کہ جو رک جاتے ہیں، اس لیے رک جاتے ہیں کہ وہ نماز کو صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں. جو نہیں پڑھتے تو پھر نماز ان کو نہیں روکتی. اس لیے نہیں روکتی کہ وہ خود نماز کو صحیح ادا نہیں کرتے، بلکہ ہو سکتا ہے اس نحوست کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے وہ برائیوں میں پڑ جاتے ہوں کہ وہ نماز کا صحیح حق ادا نہیں کرتے. اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ گناہ میں پڑ جاتے ہوں کہ تم نے نماز کے ساتھ زیادتی کی. ایک تو اس کو پڑھتے نہیں، اور اگر پڑھتے ہو تو ایسے پڑھتے ہو جیسے اس کا حق ہوتا ہے ویسا نہیں پڑھتے. تو اس لیے بھی اس کی نحوست پڑتی ہے. اسی لیے تو ہے نماز تو نماز قرآن یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، جہاں قرآن کے ذریعے کثیر بہت سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، وہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کی وجہ سے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا کیا کہ وہ قرآن کے ساتھ معاملہ ہی ایسا کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اس پر ہدایت پر نہیں آتے، اس کی وجہ سے اور جہنم کے پاس جاتے ہیں. تو اس میں قرآن کا قصور یا نماز کا قصور نہیں، اس کا اپنا قصور ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے بارش برستی ہے، وہ ایسی زمین پر برستی ہے کہ جہاں پر کچھ اگنا ہے، اور ایسی زمین پر برستی ہے کہ جہاں پر کوئی کیچڑ پڑا ہے. تو بارش جہاں اچھی زمین پر پڑتی ہے تو وہاں سے پھول، بوٹے اور اس طرح کا سبزہ اگتا ہے. کیچڑ پر پڑتی ہے تو وہاں پر کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں. تو اس میں کیا بارش کا قصور ہے کہ اس نے وہاں کیڑے پیدا کیے اور وہاں نہیں؟ جگہ کا قصور ہے، اس نے اپنی جگہ کیا رکھا. ایسے ہی ہمارے اندر قصور ہے کہ ہم نے نماز کو کیسا پڑھا، ہم نے قرآن کو کیسا پڑھا. تو اگر ہم نماز صحیح پڑھیں گے تو اس کا ہمیں فائدہ ہوگا. تو اس لیے خلاصہ یہ ہوا کہ نماز کو اچھے انداز سے پڑھنا ہے. جو نہیں پڑھتا وہ بھی بھولے ہوئے میں ہے. اور آخری بات کہ نماز کو پڑھتا ہے صحیح طریقے سے پڑھتا ہے، اس لیے اچھی نماز پڑھتا ہے، فرائض واجبات پورے 5 نماز پوری جماعت میں پورا حاضر، اس لیے کہ تاکہ لوگ دیکھیں. تو الذین ھم یراؤون، وہ لوگ جو دکھاوا کرتے ہیں. جو دکھا کر نماز پڑھتا ہے تو وہ ہیں وہ لوگ دراصل جو ساہون ہیں، جو بھولے ہوئے ہیں. جو دکھا کر پڑھتے ہیں. نہیں پڑھوں گا تو کیا بولے گا، اس نے داڑھی رکھی ہوئی نماز نہیں پڑھتا. اور نہیں پڑھوں گا تو کیا کہے گا، یار اتنی عمر ہو گئی اس کی نماز نہیں پڑھتا. یا نہیں پڑھے گا تو اس لیے کہ تقریب میں آیا ہوا ہے تو سارے جا رہے ہیں، یہ کیوں نہیں جا رہا، اچھا چلو ہم بھی ٹھیک ہے. تو یہ دکھا کر جو یا نہیں پڑھوں گا تو کوئی کیا کہے گا، یا یہ اتنا دیندار ہو کر یا یہ عالم بن رہا ہے یا عالم ہو کر نماز نہیں پڑھتا. اب اس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں اگر یہ ہے تو پھر یا پھر نماز پڑھتے ہوئے کوئی بڑا ساتھ ہے تو اس کے ساتھ تو بڑے مزے سے نماز ادا کرتا ہے اچھی. اور اکیلا ہے تو ایسی نماز پڑھتا ہے کہ 2 منٹ میں 4 رکعت پڑھی. تو یہ بھی دکھاوا ہے نماز کا. تو نماز کا دکھاوا کر کے جو نماز پڑھے گا وہ بھی نماز سے بھولا ہوا ہے. اس لیے نماز پڑھنی ہے، پوری 5 پڑھنی ہے، جماعت سے پڑھنی ہے، صحیح ارکان ادا کر کے علم حاصل کر کے پڑھنی ہے، اور اخلاص سے پڑھنی ہے. اور یہ سارے کام ہوں گے تو پھر ہوگی اقامت نماز. اور پھر ان کے لیے پھر یہ بشارتیں ہیں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ بے شک نماز برائی، بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. اللہ پاک ہم سب کو نماز کی برکتیں نصیب فرمائے، نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ اگر نیت کا اظہار کریں سچے دل سے، انشاءاللہ ہم آئندہ 5 وقت کی نماز جس طرح پڑھنے کا حکم اس طرح انشاءاللہ پڑھیں گے. جب نیت نہیں بنی تو وہ یہ دیکھ لے کہ ابھی بھی اگر میری نیت نہیں بنے گی تو کب بنے گی. پھر وہ اپنے پر غور کرے، وہ اپنے دل پر غور کرے، کیونکہ دل کا نیت سے تعلق ہے، نیت کا دل سے تعلق ہے. ابھی بھی اگر اس کی نماز نہیں پڑھنے کی نیت، کیونکہ نیت ہی نہیں ہے تو پڑھے گا کہاں سے؟ تو نیت تو ہے، پہلے ہے. تو نیت کرنی پڑتی ہے، بعض کام کرنے پڑتے ہیں، خود سے نہیں ہوتے.
کام کرنے پڑتے ہیں، کریں گے تو ہوگا۔ اس سے نہیں آپ فجر میں الارم لگائیں گے، الارم تو لگا دیا لیکن الارم بجا بند کر کے سو گئے، پھر کہاں سے اٹھنا پڑے گا، چھوڑنا پڑے گا، تھوڑا سا ہمت کرنی پڑے گی۔ پھر عبادت تو وہ ایسی مشقت ہے کہ یہ مشقت، یہ سردی کا اٹھنا، یہ ٹھنڈا پانی، یہ تو ختم ہو جائے گا، لیکن جس کو جو ثواب ہے وہ آپ کے اعمال میں باقی رہ جائے گا۔ تو اس باقی پر نظر رکھیں، یہ ختم ہونے والی چیز کو برداشت کریں اور نیت سے پڑھیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں اس کا فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔